کو اپنی بچیوں کو تعلیم سے ہی روکتے ہیں خود، وہ یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ کیا یہ لوگ اتنے شاید پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کے اندر کوئی شعور نہیں ہے؟ دیکھیں یہ اپنے آپ کو اسلام کا طالب علم سمجھتے ہیں، لیکن اسلام کے بیسک کانسیپٹ سے آ رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اوریا مقبول جان صاحب پاکستان سے براہ راست ہیں۔ السلام علیکم اوریا صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اوریا مقبول جان صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے چینل کے وقت نکالا۔ تحریک طالبان پاکستان نے ملالہ پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لیا اور اس عمل کو وہ اس طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ جب حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ نے یہ کیوں کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ہو کر فتنہ پیدا کرے گا اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ اور طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے بھی اس بچی کو اسی لیے مارا ہے کہ یہ بڑی ہو کے فتنہ۔ آپ اس پوری سینیریو کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ طالبان کی اس سٹیٹمنٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو یہ سورہ کہف کی جو واقعہ ہے وہ پیغمبر کے ساتھ ساتھ وابستہ ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں، اور بلکہ پیغمبر بھی نہیں، پیغمبر کا افضل بن بادنہ کے بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک سٹوری جو کہ بلڈ اپ ہوئی ہے کہ جناب یہ طالبان یہ کہہ رہے ہیں اور فلاں کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں، اس کی ای میل فلاں آ رہی ہیں۔ طالبان کی ای میل سارے صحافیوں کو آتی ہے، ٹھیک ہے؟ ان طالبان کی ای میل کے اندر طالبان کی ویڈیو سب کو پتا چلتا ہے۔ ایک بندہ اگر ٹیلی فون بھی کرتا ہے وہ تو ٹیلی فون کی کوئی بات ایگزسٹ نہیں کرتی، مطلب اور اس کو فوراً لوکیٹ کیا جا سکتا ہے کس جگہ سے کیسے کیا بات کی جا سکتی ہے۔ اتنی ان لاجیکل منطق جو ہے دنیا کے اندر کوئی شخص دے نہیں سکتا۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آ رہی کہ اس پورے کے پورے ایونٹ کو صرف 15 منٹ کے اندر پوری دنیا کا میڈیا وہ امریکہ کے جس کے اندر ساتھ والی اسٹیٹ میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا، وہاں میڈونا کو پتہ چل جاتا ہے، وہ انٹرنیشنل میڈیا کے جس کے اندر بان کی مون جو ہے وہ کھڑا ہو کے گفتگو کر لیتا ہے، جس میں اوباما گفتگو کر لیتا ہے، جب باقی سارے گفتگو کرتے ہیں، اور اس کے اندر طالبان کی کلیم بھی آ جاتا ہے۔ یعنی عجیب و غریب قسم کی ایک سٹوری ہے جس میں دنیا کو یوں سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ایک ایسا ایونٹ ہو گیا ہے کہ جس میں پاکستان کے اندر ظالم ترین لوگ بستے ہیں۔ یعنی میں حیران ہوتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کون سے طالبان ہیں اور کون سی اوتھینٹسٹی ہے جس نے قبول کیا ہے اور کس نے قبول کیا اور کیسے قبول کیا ہے، اور اس کو ایک ایویڈنس بنا کے پوری دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ نہیں، اگر آپ اوریا صاحب آپ دیکھیں کہ کل جو ایک آپ کے پاکستان کے بڑے مایہ ناز وہ کالم نگار بھی ہیں اور اینکر پرسن بھی ہیں حامد صاحب، انہوں نے اپنے کالم میں یہ لکھا کہ تحریک طالبان پاکستان کے جو سربراہ تھے انہوں نے اس کو قبول کر لیا، تو آپ نہیں سربراہ کی بات نہیں کی۔ احسان اللہ احسان ہے ایک شخص جن کی طرف سے ای میلز آتی ہیں۔ اچھا، یہ احسان اللہ احسان کی کوئی ویئر اباؤٹ کسی کو نہیں پتا پاکستان کے اندر کون ہے۔ ہم بھی اس علاقے میں رہتے ہیں، ہم بھی وزیرستان گھومتے جائیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کسی کو اس کا پتہ نہیں کہ احسان اللہ احسان کس چڑیا کا نام ہے کہ جو یہ لے کے آ رہا ہے۔ آپ مجھے صرف یہ بتائیے، چھوٹی سی بات، میں آپ کا سمپل سی بات بتا رہا ہوں کہ اس پورے ایونٹ کے اندر، اس پورے ایونٹ کو جس طرح میڈیا ہائپ دے کے اور جس طرح اس کو بلڈ اپ کیا جا رہا ہے، ایسے سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر صرف ایک ملالہ یوسفزئی کے اوپر گولی چلی ہے، 18 بندے کراچی میں مرے ہیں، کچھ نہیں ہوا، باقی جگہ دنیا میں لوگ مر رہے ہیں، کچھ نہیں ہوا، اور اس کے اندر بان کی مون سے لے کے سارے کے سارے گھومتے ہیں، اور ایک چیز کے اوپر آپ اسی کے اوپر ایویڈنس۔ آپ مجھے یہ بتائیے، کیا کبھی کسی نے اس طرح کی سوالات کبھی کسی دوسرے قتل کے بارے میں پوچھے ہیں؟ بے نظیر کا قتل ہوا تھا، کبھی کسی نے پوچھا جا کے کہ جناب آپ ذمہ داری کس کے اوپر ڈالتے ہیں؟ یعنی ایک سٹوری بلڈ کر کے اور ایک کیفیت بنانے کی کوشش۔ میں یہ طالبان کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں اس وقت، قطعاً سپورٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ جس طرح پورے پاکستانی معاشرے کو بلیم کیا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر اور خالصتاً میڈیا کی بنیاد کے اوپر، آپ اس کا تصور نہیں کرتے۔ کیا ایک کلیم جو ہے، ایک سمپل کلیم، بلوچستان کے اندر ایک لاش گرتی ہے، 5 کلیم کرنے والے آتے ہیں، 5 کلیم، کوئی لاش ایسی نہیں ہے جس کے اندر ریپبلکن آرمی کلیم نہ کرے، جس کے اندر اپنا وہ والے بلوچستان اپنا لبریشن آرمی کلیم نہ کرے، جس کے اندر سپاہی صحابہ کلیم نہ کرے۔ کیا 5 کے 5 قاتل ہوتے ہیں ایک آدمی کے؟ نہیں اوریا صاحب یہ بھی تو ہے نا، دیکھیں اگر یہ تحریک طالبان پہ ایک الزام لگایا گیا ہے بالفرض، تو تحریک طالبان ایک وجود رکھتی ہے، اس کے سربراہ ہوں گے، وہ اس کی تردید کیوں نہیں کر دیتے؟ نہیں،
بات تو یہ ہے کہ تحریک طالبان کا میڈیا ایکسس کہاں ہے؟ کوئی نہیں. ایک احسان اللہ احسان حامد میر جا سکتے ہیں تحریک طالبان تک, میں جا سکتا ہوں, آپ جا سکتے ہیں تحریک طالبان تک. کوئی ایکسس ہے ان کے میڈیا تک؟ کوئی ایکسس نہیں ہے. کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ. کوئی جا کے وہاں پہنچ کے بات نہیں کر پا رہا. مطلب عجیب و غریب. میں حیران ہوتا ہوں کہ جس کو چاہیں, جس ایک قتل کی ذمہ داری کسی کے اوپر جس کو آپ چاہے سونپ دیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس کو سپورٹ کرتے جائے, طالبان کو میں سپورٹ نہیں کر رہا, لیکن میں اس پورے کے پورے ایونٹ کو جو ایک انٹرنیشنل کانسپریسی بن رہی ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. اچھا, اس پوری کانسپریسی کے پیچھے کیا سمجھتے ہیں, کس کا ہاتھ ہے پھر؟ یہ لوگوں جن لوگوں نے یہ حملہ کیا مارا, ان کا کیا مقاصد تھے, وہ کون لوگ ہیں پھر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پورے ایونٹ کے اندر جس نے بھی سچویشن بلڈ کیا, اس کی دو ریزن بنتی ہیں. جی, ایک تو یہ ہے کہ پورے پاکستان میں اس وقت ایک اینٹی امریکن فیلنگ بن رہی تھی اس فلم کے خلاف. جی جی. اور ایک پوری کی پوری موومنٹ چلی ہوئی تھی, تمام امت مسلمان متحد ہو کے اس پر کھڑی ہوئی تھی. پوری دنیا کے اوپر ایک موومنٹ بن رہی تھی, اور وہ ایشو جو تھا وہ بہت زبردست تھا کہ اسلام جو ہے وہ اس کی تحفظ کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. سیکنڈ تھنگ, شمالی وزیرستان کے ایشو کے اوپر پاکستان کی آرمی کی اور ان کے بعد ایک بہت بڑی کانفلکٹ بلٹ اپ ہو رہا ہوا تھا. اب حالت یہ ہے کہ ایک اس بیچاری بچی کو مظلوم بنا کے, مجھے تکلیف یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس بچی کو پہلے کریکٹر بلڈ کیا, پوری کی پوری کہانی بنتی ہے. ایک بچی کو پہلے اس کی اپنا ڈائریز آئیں, اس ڈائریز کے بعد اس کو انٹرنیشنل ہیرو بنایا گیا. پھر آپ اس انٹرنیشنل ہیرو کو بنا کے, جیسے ڈرامے میں ہوتا ہے کہ اس کریکٹر کو اس طرح کی یوز کیا جائے کہ اب ہم کس طرح کسی معاملے کو اٹیک کر سکتے ہیں. صحیح. سو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو طالبان ہیں ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ سارا ایک جب تک میرے پاس ثبوت نہیں ہوگا میں کوئی بات نہیں کروں گا. سمپل. نہ کرنی چاہیے, نہ میڈیا میں کسی کو کرنی چاہیے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں, آپ ایک سمپل کلیم, میں آپ کو ایک ای میل لکھ کے بھیجتا ہوں احسان اللہ احسان کی طرف سے, اور میں کہتا ہوں کہ میں احسان اللہ احسان ای میل بناتا ہوں, اس کی آپ کو بھیجتا ہوں, اگر میں تحریک طالبان کا نمائندہ ہوں, کیا آپ اس ایویڈنس کی بنیاد پہ کیس چلا سکتے ہیں عدالت کے اوپر؟ آج 4 دن سے میڈیا کیس چلایا جا رہا ہے. نہیں تو پھر یہ بھی تو ہے نا کہ آپ بھی میڈیا کا ایک حصہ ہیں, اور حامد میر صاحب ایک بڑے ذمہ دار آدمی ہیں, وہ اس طرح سے کیوں, اب آپ نے کوئی اس طرح کا ایکشن کیا کہ وہ کس طرح سے لکھ سکتے ہیں؟ میں نے آج اسی پہ لکھا ہے. کیا حامد میر کی طالبان تک ایکسس ہے؟ مجھے صرف یہ بتائیے. میں نے حامد میر سے بھی سوال کیا, کیا طالبان صرف ایک ای میل کسی عدالت کے اندر ثبوت کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے کہ یہ کلیم ہے ہمارا؟ کسی عدالت کے اندر, دنیا کے کسی کورٹ آف لا میں ای میل پیش کی جا سکتی ہے, لیکن میڈیا میں چل رہی ہے. اچھا, میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں محمد علی صاحب ہیں, آل پاکستان مسلم لیگ کے, یہ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی آپ. السلام علیکم اوریہ بھائی. جی وعلیکم. اوریہ صاحب, میں آپ سے گزارش یہ کروں گا صرف کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ملالہ کو مارنے میں آپ یہ بتائیں کہ وہ پاکستانی نہیں تھے جنہوں نے ملالہ کے اوپر شوٹنگ کی ہے, کوئی باہر سے آ کے کسی لوگوں نے شوٹنگ کی ہے اس کے اوپر؟ مجھے قطن کوئی اس سے انکار نہیں. مجھے قطن پاکستان کے اندر اس وقت روزانہ 20 سے 25 لوگ قتل ہو رہے ہیں. وہ پاکستانی کرتے ہیں. جی, وہ پاکستانی ہی کرتے ہیں, اور وہ کسی نہ عراق میں اتنے لوگ قتل ہو رہے ہیں, نہ افغانستان میں اتنے قتل ہو رہے ہیں, نہ کسی اور جگہ قتل ہو رہے ہیں. وہ سارے پاکستانی کرتے ہیں. تو کیا یہ کبھی میری بات سن لیں, میری بات سن لیں. وہ پاکستانی کراچی میں بھی رہتے ہیں, وہ پٹھان بھی مارتے ہیں, وہ بلوچ بھی مارتے ہیں, وہ پنجابی بھی مارتے ہیں, پشتون بھی مارتے ہیں, وہ بیچارے ہزاروں کو اس سے نکال کے شناخت کر کے مارتے ہیں, وہ چلاس بھی مارتے ہیں. پاکستانی ہیں جو پنجابیوں کے شناختی کارڈ دیکھ کے وہاں پر ان کو قتل کرتے ہیں. یہ پاکستانی ہیں, میں کب کہتا ہوں نہیں ہے. تو آپ, تو اوریہ صاحب میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے سر, تو کیا آپ یہ مناسب سمجھتے ہیں, آپ یہ کہنا مناسب سمجھیں گے کہ یہ جو پرابلم ہے, یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو اس وقت ہے پاکستان کی, وہ اس سچویشن کو اوور کم کرنے سے کمپلیٹلی فیل ہو چکی ہے؟ سسٹم, ڈیموکریٹک سسٹم پاکستان کا ٹوٹل فیلئر کی طرف جا رہا ہے, اور حالات جو ہیں وہ ملک کے وہ بہت سنگین صورتحال اختیار کر چکے ہیں. جی, میں تو اس چیز کا قائل ہوں بنیادی طور پر کہ بنیادی طور پر سسٹم کوئی نہیں چیز ہوتی, انسان چیز ہوتی ہیں, اور انسانوں کی اہمیت چیز ہوتی ہے. ڈیموکریسی کو اس دنیا میں آئے ہوئے 200 سال ہوئے ہیں. اس سے پہلے اس دنیا میں انسان بڑے چین اور سکون سے رہتا تھا اور زندگی گزارتا تھا. سکون بھی تھا, امن بھی تھا, سب کچھ بھی تھا. ڈیموکریسی تو بنیادی طور پر ایک فرعون کا اختیار ہے جو 400 فرعونوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے.
इससे कॉर्पोरेट कल्चर डेमोक्रेसी। $6.5 बिलियन हो तो ओबामा जीतता है, $5.8 बिलियन हो तो बुश जीतता है, 6.2 बिलियन यूरो हो तो सरकोजी जीतता है, 4 पता नहीं कितने पाउंड्स की तो कैंपेन जो है वो एक इंग्लैंड के अंदर बनती है। ये वो चीज है जो कॉर्पोरेट कल्चर अफोर्ड करता है, और अफोर्ड करने के बाद वो डेमोक्रेसी को कहता है कि जो हम कहते हैं वो करो। यही वजह है कि जब यूनिकॉल का चीफ बिल क्लिंटन के पास जाता है कि हमारा एग्रीमेंट तालिबान ने रिजेक्ट कर दिया है, तुम अफगानिस्तान पे हमला क्यों नहीं करते हो, तो पहला हमला होता है उसामा बिन लादेन पे उस वक्त जब वो क्लिंटन था। क्यों? इसलिए कोई नहीं पूछता अमेरिकन अवाम से कि हम तुम्हारे बच्चे वहां भेज रहे हैं मारने के लिए, हम कोई रेफरेंडम नहीं करता। ये जो विल ऑफ द पीपल स्पीक इन द पार्लियामेंट है, इससे बड़ा बकवास कॉन्सेप्ट ही कौन है दुनिया के अंदर। कभी किसी ने पूछा क्या 3 लाख बंदे जो हमारे जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम का शिकार हुए हैं, जो पागल हुए अमेरिकन फौजी, क्या किसी ने अमेरिकियों को पूछा कि हम तुम्हारे बच्चों को पागल करने के लिए इराक भेज रहे हैं? क्या किसी ने पूछा 49,000 लोगों ने खुदकुशियां की हैं, 49,000 जाते हुए भी खुदकुशी करते हैं, आते हुए खुदकुशी करते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड है कि जो दुनिया के अंदर एक बार ने कहा था कि हमने खुद शाही को पहनाया है जमहूरी लिबास, जब कभी आदम हुआ है खुद शनासो खुद निगर। ये तो इतना बड़ा सालमाना निजाम बन चुका हुआ है, ये फिरौन की शक्ल है जो पार्लियामेंट की शक्ल में बनके सामने आई है। अच्छा औरिया साहब, ये बताइएगा कि आप नहीं समझते कि मुशर्रफ साहब ने इन दहशतगर्दों के खिलाफ जिस जंग का आगाज किया था, इन दहशतगर्दों ने अपने अमल से ये साबित किया है कि वो जो फैसला था वो दुरुस्त था? देखिए, मुशर्रफ साहब के जमाने में जो बीज बोया गया था, एक किताब है विल डुरैंट की, बड़ी मशहूर हेरोल्ड्स ऑफ द हिस्ट्री। वो कहता है कि जब दुनिया में किसी माशरे के अंदर उसकी वैल्यूज के खिलाफ किसी चीज को नाफिज किया जाता है, जब उनके रस्म और रिवाज के खिलाफ, जब उनकी अकदार के खिलाफ कोई वैल्यूज नाफिज की जाती हैं, तो माशरे में लठमार पैदा होते हैं। वो मिसाल देता है एलिजाबेथ I की इंग्लैंड के अंदर, जहां प्यूरिटन्स उठे थे। और वो प्यूरिटन्स क्यों उठे थे कि वहां प्रोमिस्क्यूटी आ गई थी, वहां बहुत ज्यादा लोग अय्याश हो गए थे, वहां खानदानी वैल्यूज खत्म हो गई थी। मुशर्रफ साहब ने एक ऐसा सिस्टम वहां बनाने की कोशिश की थी जो माशरे के वैल्यूज के खिलाफ था। आप सोच सकते हैं कि 2011 दुनिया में 9/11 के बाद तबाही बर्बादी शुरू हुई है। 9/11 के बाद खुदकुश हमले शुरू हुए। पाकिस्तान में 9/11 से लेके 2007 की 7 जुलाई तक कुछ नहीं हुआ। 2007 की 7 जुलाई को जामिया हफ्सा का वाकया होता है, द मोस्ट क्रिमिनल एंड क्रूअल वाकया होता है। 2007 के बाद पाकिस्तान की हालत बिगड़ती है। पाकिस्तान पे 9/11 का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। पाकिस्तान में 7 जुलाई 2007 का इफेक्ट हुआ है। खुद कुछ बम्बार उसके बाद पैदा हुए, तालिबान उस वक्त निकले, हर चीज उस वक्त निकली। आप जब एक इस किस्म की सूरत हाल करते हैं तो मुशर्रफ साहब के तो बीज है जो हमने आज काट रहे हैं। और ये साहब सॉरी, जरा एक मुझे एक चीज का जवाब दीजिएगा आप प्लीज। वो ये है सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप तो सारा ब्लेम मुशर्रफ साहब के ऊपर डाल रहे हैं, लेकिन आपको प्री 9/11 का सिनारियो याद नहीं है जब जंग के अंदर ये लश्कर जंगवी और सिपा साहबा जो आपके पाकिस्तानियों को मार रही थी, कराची के अंदर टारगेट किलिंग जो आप वो भूल रहे हैं, 5,000 डॉक्टर सालाना 5,000 डॉक्टर्स का मर्डर होता था, वो पाकिस्तानी नहीं थे क्या वो पाकिस्तान के बाहर की मखलूक थे? तो आप मेरे ख्याल में सर अब मुझे 1 मिनट दीजिएगा प्लीज औरिया भाई। नहीं, आपने सवाल किया जी नहीं, कंडेम तो आप करते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम थी कि नहीं थी कि जिसके ऊपर मुशर्रफ साहब को ये एक्शन लेना पड़ा? वो दहशतगर्दी की प्रॉब्लम नहीं थी, वो दहशतगर्दी की प्रॉब्लम नहीं थी सर, वो भी सुसाइड किलिंग थी सर। सर वो सेक्टेरियल प्रॉब्लम थी, वो सेक्टेरियल सुसाइड किलिंग थी सर, वो भी लोग मारे जा रहे थे। जी जी, उससे पहले कराची की दोनों तरफ सेक्टेरियल प्रॉब्लम थी, वो आपस की रिफ्ट थी जो चली आ रही थी, हैंडल हो सकती थी, की जा सकती थी। आप सोच सकते हैं कि आपने इस सूरत हाल के अंदर ये किया कि आपने उन सारों के सारों को एक तरफ एक ऐसी जगह पे पहुंचा दिया कि जहां जो आपको स्टेट के खिलाफ खड़े हो गए। और ये सब मैं ये कहना चाहूंगा कि देखें, अगर ये सारा कुछ हुआ है कि ये आप कह रहे हैं कि मुशर्रफ साहब ने जो उनके एक्शन से ये रिएक्शन पैदा हुआ है, तो क्या ये लोग भी फिर उसी तरह का एक्ट नहीं कर रहे कि अपने ही लोगों को बम ब्लास्ट में मार रहे हैं, अपने ही मासूम लोगों को जाने लेने पे तुले हुए हैं? तो ये तो फिर सेम हो गया ना फिर इसमें, और उनमें क्या फर्क रहा? मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको सपोर्ट कतई नहीं कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि माशरे के अंदर क्रिमिनलिटी और जो डिसऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें उसी वक्त पैदा होती हैं। कि होता क्या है, होता यह है कि एक आदमी जब अपने 7 बच्चों को
خون آلود اٹھاتا ہے، اپنے بچوں کو اٹھاتا ہے، تو وہ جب لبرٹی میں آ کے کھڑا ہوتا ہے تو کسی کو دوسرے کا بچہ ہنستا ہوا نہیں لگتا، اچھا وہ پاگل ہو جاتا ہے، وہ جو جسے کہتے ہیں نا ایک پاگل کی کیفیت میں بلٹ اپ ہوتا ہے۔ یہ ہومسائڈ اور سوئسائڈ کی ٹینڈنسیز اٹھائیے کہاں سے نکلی ہیں؟ یہ اسی جگہ سے نکلی ہیں۔ آپ کی صورتحال یہ ہے کہ آپ نے، اور کیوں ہوا کہ جب آپ اسٹیٹ جو ہے اس کو سپورٹ کرنا شروع کرتی ہے کسی دوسری سائڈ کے اوپر، ہم نے ایک ایسی جنگ کو، اب اس وقت ہو کیا رہا ہے؟ حالت یہ ہے کہ وہاں پر ان کو خون کہاں سے مل رہا ہے؟ طالبان کو خون مل رہا ہے، ان کو خون مل رہا ہے سندھ سے، خون مل رہا ہے پنجاب سے، خون مل رہا ہے فرنٹیئر سے، خون بلوچستان سے لوگ جا کے وہاں لڑنے جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ کہ ہم نے امریکہ کی جنگ لڑنی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی امریکہ جو ہے وہ وہاں پر کھڑا ہوا ہے، پاکستانی فوج امریکہ کے ساتھ ہے۔ آج آپ امریکہ سے انکار کر دیں تو یہ ان کو دھوکہ دینا بند ہو جائیں گے۔ اور یہ صاحب پھر یہ پھر مشرف صاحب کی پرابلم تو نہیں ہوئی نا؟ یہ تو آپ کے ان لوگوں کی، آپ کے وہ جو طالبان، جو آپ کے مولانا حضرات جو ہیں، جو آپ کی عوام کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، اور آپ کے وہ سیاسی لیڈر جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ عوام کو ریئل سٹوریز نہیں بتاتے ہیں۔ یہ آپ میڈیا والے لوگ جو ہیں عوام کو کلیئر پکچر بتائیں، آپ عوام کو کلیئر پکچر دیں۔ دیکھیں آپ میڈیا بھی کلیئر پکچر نہیں دے رہا عوام کو۔ میڈیا بھی دیکھیں پاکستان میں سوسائڈ کر رہے ہیں لوگ، کھانا نہیں ہے ان کے پاس، کچھ کھانے کو نہیں ہے، وہ اس کو برشنگ انڈر دا کارپیٹ۔ آپ کو پتا ہے کہ مشرف دور کے اندر سوئسائڈ ریٹ جو تھا، سوئسائڈ پر ڈے ریٹ جو تھا، 1 گھنٹے میں 1.5 آدمی تھا۔ دیکھیں اٹھائیے فگر۔ اور یہ بھائی میرا خیال ہے آپ کی سٹیٹسٹکس جو ہے نا، انفارچونیٹلی آئی ڈس ایگری ود اٹ، میرے کالم موجود ہیں ود ڈیو ریسپیکٹ۔ نہیں یہ چلو نہیں بالکل یہ سوئسائڈ اس وقت اتنی زیادہ تھی، آپ سوچ نہیں سکتے اس وقت۔ سر دیکھیں میری بات سنیں، جب آپ اب مشرف صاحب نے عوام کو آپ جیسے لوگوں کی آواز دی، آپ اس سے پہلے تو آپ لوگ تو بات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آپ جانتے ہیں 1999 سے پہلے آپ لوگوں کے پاس تو زبان ہی نہیں ہوتی تھی کسی قسم کی، آپ لوگ کسی قسم کی بات کسی چینل پہ نہیں کر سکتے تھے، اسٹیٹ آرڈر سے سارا کچھ آتا تھا۔ اور اب وہی میڈیا جو بددیانتی کی سیاست کرتا ہے، تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ مشرف صاحب کی بات نہیں ہے، مشرف صاحب سے پہلے بھی لوگ بولتے تھے، مشرف صاحب سے 2002 میں کئی ٹی وی آئے ہیں سر، 2002 بہت پہلے آ چکا ہوا تھا، 2002 میں 2003 میں جیو ٹی وی آیا ہے۔ یہ تو پھر وہی بات ہوگی، یہ آپ پرسنل بات کر رہے ہیں، اور یہ صاحب آپ مشرف صاحب کے خلاف، یہ گراؤنڈ ریالٹیز نہیں ہے، ڈس ایگری ود یو۔ 2003 میں پہلا جیو ٹی وی آیا ہے، 2003 میں مشرف صاحب زندگی گزار چکے ہوئے تھے اپنی اس وقت تک۔ اچھا، اور یہ صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے اس واقعے کو جو ہے وہ بڑے دبے لفظوں میں وہ کہا ہے کہ مذمت کیا، اور شاید وہ انہوں نے وہ پھر آپ بھی ڈس ایگری کرتے ہیں کہ تحریک طالبان نے اس کو یہ نہیں کیا، تو آپ اس سارے، میں ڈس ایگری نہیں کر رہا، یہ بات نہ غلط کریں، میں نے کہا ہے کہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے، لیکن جس دن ثبوت ہوگا میں کھڑے ہو کے کہوں گا۔ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے وہ بے نظیر کہتی ہے کہ مشرف، راول کہتا ہے کہ مشرف نے قتل کیا ہے، یہ بالکل ویسی چیز ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اور یہ مقبول جان صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔ جی ناظرین، آپ سن رہے تھے اوریا مقبول جان صاحب پاکستان سے اپنا تجزیہ جو ہے وہ دے رہے تھے اس بارے میں کہ یہ جو حملہ ہوا ہے ملالہ یوسفزئی پہ، اس پہ کے پیچھے کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ تحریک طالبان نے جو ہے وہ اس کی ذمہ داری قبول کی ہو، لیکن انہی کے ایک بڑے سرکردہ صحافی ہیں حامد صاحب، جی انہوں نے کل ایک پورا کالم اس پہ لکھا تھا، تو انہوں نے تو کہا تھا کہ ان کے سربراہ ہیں جو انہوں نے ذمہ داری قبول کی، بلکہ ایک سارا چلو ایک طرف ہے، جس طرح انہوں نے کہا کہ جی مشرف صاحب نے اس کا بیج بویا تھا، تو یہ سوسائڈ حملے جو ہیں اس دور میں شروع ہوئے، اصل میں جب ایک لال مسجد کا انہوں نے حوالہ دیا، جامعہ حفظیہ کا، اور اس طرح کے جو اقدامات ہوئے، اس کے بعد پھر آپ چونکہ مشرف صاحب کے اسپوکس مین